السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ماہ رمضان مبارک بے انتہا آپ کو مبارک ہو۔ دیکھا یہ جا رہا ہے اکثر لوگ 6 پارے پڑھنے کے بعد دیکھا یہ جا رہا ہے اکثر حضرات 6 پارے پڑھنے کے بعد اب وہ تراویحوں کو حاضر نہیں ہو رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جب جا رہا ہے تو یہ بول رہے ہیں کہ ہماری تراویح مکمل ہو چکی ہے۔ دیکھیے اس غفلت میں نہ رہے، روزانہ تراویح ادا کرنا یہ سنت رسول ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اگر 5 پاروں سے 6 دن میں قرآن مکمل اگر کر لیا ہے تو ماشاءاللہ آپ نے ایک قرآن مکمل کیا ہے، تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ 6ویں روزے سے 7ویں روزے سے جس دن آپ کی قرآن مکمل ہوئی، آپ نے تراویح میں ایک قرآن مکمل کی، اس کے دوسرے دن سے آپ جو ہے کہیں پر 1.25 پارہ پڑھے یا پھر 20 رکعت سے تراویح ادا کرے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس غفلت میں نہ رہیں کہ 6 دن اگر پڑھ لوں گا تو جو ہے میری تراویح مکمل ہو گئی، میری قرآن مکمل ہو گئی۔ یہ صریح طور پر جو ہے جہالت ہے، اس جہالت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور میں دوسری چیز یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو اپنے خادم پر رحم کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں جو اپنے کام کرنے والے پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں وہ حضرات جن کے کارخانے ہیں، وہ حضرات جن کے شو رومز ہیں، وہ حضرات جن کی کمپنیز ہے، جس کی کمپنی میں شو روم میں دکان پر بچے کام کرتے ہیں، مسلمان بچے کام کر رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ان کے لیے بہترین آپ ٹریٹمنٹ رکھے، افطار کا اہتمام وہیں پر کرے، اگر ہو سکے تو ان کے گھروں کو بھیجے، ان کی خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کام میں سختی نہ کریں، کام میں تھوڑی سی رعایت کریں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری تمام کی مغفرت فرمائے۔ اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں والدین کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنے والا کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اب ماہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں اپنے والدین کی خدمت کیجیے، اتنی خدمت فرمائیں کہ آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جائے۔ یہ ماہ رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا مہینہ ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بولتا ہوا اپنی بات کو یعنی ختم کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں آپ کے والدہ ہے، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے گھر میں آپ کی بہنیں ہیں، یہ لوگ آپ کے لیے سحری کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کے لیے افطار میں کھانا بنا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں بدلے میں؟ بس ان کے جو کام کاج ہے آپ اس کو نہیں سرا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا یعنی شکریہ کا موقع اگر کسی کو کرنا ہے آپ تو اپنی والدہ کا شکریہ ادا کریے، کیونکہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آپ تھوڑا دیکھیں، آپ کی وائف ہے، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ ہے، یہ لوگ آپ کے لیے سحری بناتے، پھر بچوں کو اسکول چھوڑنا، پھر جو ہے سو بچوں کو اٹھانا، ناشتے بنانا، پھر افطار کا کام کرنا، یہ پورا کام کاج جو کر رہے ہیں نا، تو آپ شکر گزار رہیے عورتوں کا۔ گھر کی عورتیں جو ہیں نا ان کا شکریہ ادا کیجئے، جو آپ کے روزے میں آپ کی معاون بن رہی ہیں۔ سب سے پہلا شکریہ کا اگر کسی کو حق ہے، آپ 27ویں دن جا کے مول صاحب کو گلپوشی تو کرتے کہ 1 مہینہ انہوں نے امامت کی، ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اس سے پہلے میں کہوں گا اپنی والدہ کی گلپوشی فرمائیے، اپنے بہنوں کی گلپوشی فرمائیے، جی تحفے تحائف اپنی بیوی کو دیجیے آپ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی تو خدمت کی ہے۔ رمضان کا اصلی حق ادا کرنے والے کیسے رہتے؟ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔